المرسلین اما بعد۔ روزوں سے متعلق چند اہم فتوے۔ برادران اسلام، گزشتہ دروس میں رمضان المبارک اور اس کے روزوں کے مختصر احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اب اس درس میں کچھ کے متعلق ممتاز علماء کرام کے فتوے بیان ہوں گے۔ سوال و جواب کی شکل میں پہلا کہ روزے کی حالت میں رگوں یا گوشت میں انجیکشن لگوانے کا کیا حکم ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ عام انجیکشن سے روزہ نہ ٹوٹے گا، خواہ اسے رگ میں لگایا جائے یا گوشت میں۔ البتہ وہ انجیکشن جسے غذائی ضرورت پوری کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ طبی جانچ کے لیے جسم سے خون نکالنے سے بھی روزہ نہ ٹوٹے گا، اس کی شکل حجامت یعنی پوچھنا لگوانے سے مختلف ہے۔ البتہ پوچھنا لگانے اور لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ حدیث ہے افطر الحاجم والمحجوم۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں روزہ دار کے لیے ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، البتہ یہ احتیاط رکھنا چاہیے کہ اس کا کوئی حصہ حلق سے نیچے نہ جانے پائے۔ ٹوتھ پیسٹ کا تقریباً وہی حکم ہے جو مسواک کا ہے، اس لیے دن میں کبھی بھی کر سکتا ہے۔ جس طرح مسواک کا استعمال دن کے ابتدائی حصہ میں بھی کیا جا سکتا ہے اور آخری حصہ میں بھی۔ البتہ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ سورج ڈھلنے کے بعد مسواک کرنا مکروہ ہے، لیکن یہ قول مرجوح اور کمزور۔ صحیح بات یہ ہے کہ دوپہر بعد بھی مسواک کرنا مکروہ نہیں ہے، اس لیے کہ مسواک کے بارے میں حدیثیں عام ہیں، ان میں زوال سے پہلے یا بعد کی تفریق نہیں ہے۔ رمضان میں بحالت روزہ کیا سانس کے مریض کے لیے آلہ تنفس استعمال کرنا درست ہے؟ آلہ تنفس کا استعمال روزہ دار کے لیے درست ہے، خواہ رمضان کا روزہ ہو یا غیر رمضان کا، اس لیے کہ اس کا آکسیجن معدہ میں نہیں جاتا بلکہ ہوا کی نالیوں میں پہنچ کر وہ ہوا کی نالیوں کو صاف کر دیتا اور کھول دیتا ہے، اور مریض کو سانس لینے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس کا استعمال کھانے پینے کے مفہوم میں داخل نہیں، اور نہ یہ کھانے پینے کی چیز ہے جو معدہ میں پہنچتی ہے، اور یہ بات معلوم ہے کہ اصل چیز روزہ کی صحت ہے، الا یہ کہ قرآن، حدیث، اجماع یا قیاس صحیح سے روزہ ٹوٹنے کے لیے کوئی دلیل موجود ہو۔ شرعی عذر کے سبب اگر کسی شخص کے رمضان کے کچھ روزے چھوٹ گئے اور یہ شخص ان روزوں کی قضا سے پہلے شوال کے 6 نفلی روزے رکھے تو کیا اسے ان روزوں کی فضیلت حاصل ہوگی؟ جبکہ حدیث میں ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال روزہ رکھا۔ بندوں کو ان کے اعمال پر ثواب دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بندہ اگر اللہ سے اجر کا طالب ہوگا اور اس کی اطاعت میں محنت کرے گا تو اللہ اس کا اجر ضائع نہ کرے گا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، ان لا نضیع اجر من احسن عملا۔ لیکن جس شخص پر رمضان کے روزوں کی قضا ہے اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ پہلے رمضان کے روزوں کی قضا کرے پھر اس کے بعد شوال کے روزے رکھے، اس لیے کہ ان 6 روزوں کی فضیلت جس حدیث میں وارد ہے اس میں صراحت ہے کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو اسے پورے سال کے روزے کا ثواب حاصل ہوگا، اور یہ بات ظاہر ہے کہ اگر قضا سے پہلے وہ 6 روزے رکھ لیتا ہے تو یہ روزے رمضان کے باقی روزوں سے پہلے ہوں گے، نہ کہ بعد میں۔ واللہ ولی التوفیق۔ حاملہ اور مرضعہ یعنی دودھ پلانے والی عورتیں اگر روزہ نہ رکھیں تو ان پر قضا ہے یا کفارہ؟ حاملہ و مرضعہ عورتوں کا وہی حکم ہے جو مریض کا ہے، اس لیے جب ان کے لیے روزہ رکھنا دشوار ہو تو ان کو افطار کی اجازت ہے، البتہ جب وہ روزہ رکھنے پر قادر ہو جائیں تو چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا ان پر ضروری ہے۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ یہ دونوں یعنی مرضعہ اور حاملہ ہر روزہ کے بدلہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں تو کافی ہے، لیکن یہ قول
مرجوح اور دلائل کے لحاظ سے کمزور، صحیح بات یہی ہے کہ وہ روزہ کی قضا کریں گی، اور ان کا حکم وہی ہے جو مریض کا ہے، اور مریض کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے۔ حضرت انس بن مالک کعبی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کا روزہ اور آدھی نماز اور حاملہ و مرضیہ کا صرف روزہ معاف کر دیا ہے، یعنی جس طرح مسافر سفر کا عذر ختم ہو جانے پر روزہ کی قضا کرے گا، اسی طرح مرضیہ اور حاملہ بھی عذر ختم ہونے کے بعد روزہ کی قضا کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سچی سمجھ عطا فرما اور کتاب و سنت کے مطابق ہر عمل انجام دینے کی توفیق بخشے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔